حضرت مفتی تقی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ رات کو ان کا جو عمل ہے ایسے جیسے حضرت عمر راتوں کو رعایا کے خیال کیا کرتے تھے. انہوں نے سنت کو زندہ کیا ہے. اس پہ جو لوگوں کی طرف سے برا بھلا کہا گیا ہے، بوڑھے کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھ رہے، اس کی سفید داڑھی کو نہیں دیکھ رہے، اس کے علم کو نہیں دیکھ رہے، لفافہ خور مولوی اور کیا کیا الفاظ جو زبان سے ادا کرنا بھی مشکل. بھائی اگر کسی نے کسی حاکم کی کسی بھی عہدے دار کی تعریف کر دی اس کے کسی اچھے عمل میں، تو اس پہ اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چوروں کی تعریف کی ہے، ڈاکوؤں کی تعریف کی ہے. آپ کی نظر میں چور ہوگا بھائی، ان کی نظر میں نہیں ہے. کہتے ہیں ماضی اٹھا کے دیکھو. کیوں ماضی کسی کا دیکھیں بھائی؟ ہمیں ماضی دیکھنے کا حکم ہے، حال دیکھنے کا حکم ہے. ماضی تو عمران خان کا بھی کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن جب عمران خان کے ماضی کی کوئی بات کرتا تھا ہم کیا کہتے تھے؟ ماضی میں نہیں، کیا دیکھو؟ حال دیکھو. تو اب آپ حال کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو پوری قوم ایک عجیب دماغی مریض بنی ہوئی ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دو بھائی ہمیں حضرت مفتی تقی صاحب کی اس بات سے کیا ہے؟ اختلاف. ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے. ختم ہو گئی کہانی. ہر چیز کو ہماری قوم ایمان اور کفر کا مسئلہ بناتی ہے، ہر چیز کو. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ یہ حضرت عمر کی گستاخی ہے، حضرت عمر کے برابر. بھائی حضرت عمر کے برابر کون کس کو قرار دے سکتا ہے؟ اگر حضرت مفتی تقی صاحب یہ کہتے کہ نبی کی سنت زندہ کر دی تو کیا نبی کے برابر قرار دے دیا؟ اچھا سوچنا سیکھو. اچھا اب ہم کسی کے فیور میں بات کرتے ہیں تو کیا چونکہ دیوبندی ہیں، چونکہ حنفی ہیں، لہذا یہ حنفیوں کی تائید کر رہے ہیں. مفتی تقی صاحب عالم اسلام کے اسکالر ہیں، اور جتنے بھی عالم اسلام کے دنیا میں اسکالر آئے ہیں کوئی حنفی تھا، کوئی شافی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا. یہ تو پانچویں چیز اب مارکیٹ میں آئی ہے. اس کے علاوہ پہلے ابن حجر تو شافی ہیں. تو آپ کیوں علامہ ابن حجر کی تحقیقات سے استفادہ کرتے ہو؟ آپ بولو ہم نہیں مانیں گے ابن حجر کو کیونکہ وہ کیا تھے؟ شافی تھے. آپ بولو ہم نہیں مانیں گے علامہ نووی کی تحقیقات کو، ان کی صحیح مسلم کی شرح نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ کیا تھے؟ شافی تھے. آپ بول ہم سعودیوں کے مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے کیونکہ وہ کیا ہیں؟ حنبلی ہیں. یہ تو پاکستان میں ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ جو فقہ کے مدون مکاتب ہیں جن پہ پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کسی ایک کو بھی فالو کرو، آپ ان سے ہٹ گئے ہو. میں دیکھتا ہوں جب میں کوئی علمی بات کرتا ہوں، ابے بھائی یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو حنفی ہے. آپ دلائل سے جب جواب نہیں دیتے، باطل کی عادت ہوتی ہے دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے گا، ہمیشہ کس پہ آتا ہے؟ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، کہیں اور کو میں جا رہا ہوں، لیکن بہرحال ابھی واپس آ رہا ہوں. میں بدگمانی ابھی ساحل ادیم صاحب کی میں نے بات ریکارڈ کروائی تھی نا کہ ملک میں بغاوت کی باتیں مت کرو بھائی، یہ خلافت نہیں آئے گی، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور جو آپ نے حدیث پیش کی ہے، آپ حدیث کا مطلب غلط بیان کر رہے ہو. تو ساحل ادیم صاحب کا جواب کیا آیا ہے؟ حنفی مفتی، حنفی. اب دیکھو یہ غیر اخلاقی حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا حنفی مفتی. اب آپ پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے حنفیت کا لفظ میرے ساتھ لگا رہے ہو، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہ اسلام کی بات نہیں کر رہا، یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حنفیت. اس سے انسان کا پھر امیج خراب ہوتا ہے کہ آپ علمی بات کا جواب علمی انداز میں دو. اور دیوبندی تو ہم اپنے نام کے ساتھ ویسے ہی نہیں لگاتے، ہمارے کابر لگاتے ہی نہیں ہیں. جنہوں نے لگایا تو وہ ان کا ذاتی عمل ہے. دیوبندی تو کوئی مسلک تھوڑی ہے، اصل میں تو مکاتب فکر جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 4 ہیں، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی. دیوبندی تو ہندوستان میں بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے ان کو کہا جانے لگا. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، عالم بنے ہیں سعودی عرب میں. میں نے کہا آپ چاروں فقہ میں سے کون سے فقہ میں آپ عالم بنے؟ انہوں نے کہا حنبلی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا کسی کو. یہ ان کے بیٹے کی سے میری گپ شپ ہے. تو ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میں فقہ حنبلی میں. وجہ اس کی ہے کہ نصاب جو ہے نا، نصاب علماء کا، وہ ان چاروں کے علاوہ کسی اور میں ہے نہیں، وہ انہی میں ہے. جس کو بھی عالم بننا پڑتا ہے یا تو فقہ حنفی میں وہ اسپیشلسٹ بنے گا، یا فقہ شافعی میں، یا مالکیہ میں، یا حنبلی میں. شروع میں تو کامن سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں، پھر اسپیشلسٹ جو بنا جاتا ہے وہ پھر ایک میں کمال پیدا کیا جاتا ہے. اور جو کہتا ہے میں چاروں میں با کمال ہوں، اس کا مطلب کسی ایک میں بھی نہیں ہے. وہ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آئی اسپیشلسٹ بھی ہے، کڈنی کا اسپیشلسٹ بھی ہے، اور ENT اسپیشلسٹ بھی ہے، شوگر اسپیشلسٹ بھی ہے، اس کا مطلب کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ ان میں اتنا پڑھنا پڑتا ہے، اتنا پڑھنا پڑتا ہے، اتنا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے کہ اسپیشلائزیشن پھر ایک ہی میں جا کے کامل طریقے سے ہوتی ہے. پڑھتے سب ہیں، سب کو پڑھا جاتا ہے. تو ہماری جو قوم ہے نا، ہماری جو قوم ہے اس میں نیگیٹیویٹی، ہر وقت الٹی الٹی باتیں. تمہارے علماء کی دنیا میں قدر ہو رہی ہے، تمہاری نظر میں ان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. دنیا والے پیاسے ہیں. آپ پاکستانی علماء کہیں بھی جائیں تھوڑی قدر نہیں ہوتی، بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، علمی لحاظ سے بھی، عملی لحاظ سے بھی. انڈیا اور پاکستان دونوں، بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے.
تو علمی لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے, عمل کے لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے. کہتے ہیں ان کا فتویٰ بھی مستند ہوتا ہے. جو اہل حق علماء میں ان کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی, میں قوالیوں والوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو مزاروں پہ کرنٹ لگانے والے بابے اور قبروں پہ سجدہ کرنے والے بابے, ان کی بات نہیں کر رہا میں. لیکن ہماری سوچ, ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ گرتی جا رہی ہے. اخلاقیات تو ہے ہی نہیں. اختلاف کا مطلب سامنے والے کو اتنا نیچا دکھانا, بھائی تھوڑا بحث کرنا سیکھو. یہ چیزیں اسکولوں میں سکھانے کی ہیں. اعتدال بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ اختلاف کرو, ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی کی اندھی تقلید میں آ جاؤ. آپ کی ایک رائے ہے, آپ گورنر کو برا سمجھ رہے ہو, آپ بولو بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. تو ایسا دیکھو, جب انسان کی زبان خراب ہوتی ہے نا, میں نے بتایا کہ زبان خراب کب ہوتی ہے, سب سے پہلے بدگمانی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کامران ٹیسوری سے کچھ بھی لینا دینا نہیں, 5 روپے بھی نہیں لیے ہوں گے انہوں نے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس کرائٹیریا کیا ہے. کیا آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ آپ کی مرضی کا اگر سیاستدان نہ جیتے الیکشن میں تو وہ لازمی غلطی ہوگا؟ یہ فرض کیوں کیا ہوا ہے آپ نے, اور سارے ہی غلط ہوں گے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں 100% لوگ غلط ہوں؟ بھائی ہم سے آپ دین کا علم سیکھو بھائی, اس میں ہماری رائے معتبر ہوگی. سیاسی چیزوں میں جتنی ہمیں جو تجزیہ ہے, جو ہم معلومات ہیں, اس کے حساب سے ہم بھی ایک رائے قائم کرتے ہیں, اور وہ رائے ہماری تبدیل بھی ہو سکتی ہے. میں تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ بھائی دشمن کی رائے کا اعتبار بولو نہیں ہوتا. آپ کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے پیسوں کا, تو کسی دوسرے نے آپ کے دشمن کے خلاف کیس کیا, اور جس نے کیس کیا اس نے آپ کو گواہی کے طور پہ پیش کر دیا کورٹ میں, تو آپ کا مخالف جرا کر سکتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے, یہ تو ویسے ہی میرے خلاف ہے. ساس گواہی دے رہی ہو بہو کے خلاف, مانی جائے گی؟ سوکن گواہی دے رہی ہو سوکن کے خلاف, مانی جائے گی؟ نہیں مانی جاتی. اسلام میں بہو ساس کے خلاف گواہی دے, نہیں مانی جاتی. تو ہمارے ہاں مختلف قسم کے کرائیٹیریا ہم لوگوں نے بنا لیے. بھائی کچھ پازیٹیویٹی پیدا کرو, خدا کے لیے ڈپریشن سے نکلو, کچھ اچھا سوچنا شروع کرو, اچھا سوچنا شروع کرو, اور زبان کو لگام دو. فیس بک پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں نا, اس سے پتا چلتا ہے کسی قوم کی اخلاقیات اس وقت کہاں جا رہی ہیں. قوم کی جو اخلاقیات ہے نا, وہ کیا اس وقت حال کیا ہے اخلاقیات کا. اتنا برا بلا, اتنا برا بلا. وہ یار بےچارے بوڑھے بزرگ ہیں, ان کی زندگیاں کھپ گئیں. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اتنے روپے کما رہے ہیں. بھائی جو آدمی 1 ارب کما سکتا ہے نا, اگر وہ 1 کروڑ کما رہا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر وہ 1 کروڑ کما سکتا ہے اور 1 لاکھ کما رہا ہے, کما وہ 1 کروڑ سکتا ہے محنت کر کے, لیکن دنیا کی محبت نہیں ہے لہذا گزارا 1 لاکھ پہ کر رہا ہے, تو یہ بھی اس کی علامت ہے نیک آدمی ہے. یہ دین کی خدمت کو آگے پیچھے کر کے 1 کروڑ کما سکتا تھا, یا ابھی 1 کروڑ کما رہا ہے لیکن دین کی خدمت چھوڑے تو یہ 1 ارب کما سکتا ہے, لیکن نہیں کما رہا, دین کے کام میں لگا ہوا ہے, تو آپ اس کے 1 کروڑ دیکھ رہے ہو. تو اب کیا ہے, دین آپ صرف علماء سے ہی سیکھ سکتے ہو. اگر کسی قوم کو اس ملک کے سارے ڈاکٹروں کے خلاف کر دیا جائے کہ ڈاکٹر سازشی ہوتے ہیں, ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں, تو بیڑا غرق کس کا ہوگا؟ صحت کا ہوگا. کیونکہ جب ڈاکٹروں سے اعتماد اٹھے گا تو لوگ عطائی حکیموں کے پاس جائیں گے. حکیم بھی صحیح نہیں ہوں گے, بلکہ جو عطائی حکیم ہوتے ہیں نا, حکیموں کی بھی 2 قسمیں. ایک تو ہوتے ہیں جو پراپر وے میں پڑھے ہوں کسی ادارے میں, اور ناغے نہ کیے ہوں, پڑھے بھی ہوں. ورنہ اداروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ میں ایسے حکیموں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ, آپ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن بھی یونیورسٹی میں نہیں گئے. جو حکمت کا کورس ہوتا ہے نا, ہمدرد یونیورسٹی وغیرہ جیسی یونیورسٹیاں جو حکیم سعید بنا کے, ایک دن بھی نہیں گئے, سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس, اور نہ کسی سے باقاعدہ پڑھا, بس تجربے کر کے نا. اور کچھ تو ایسے 2 نمبر ہیں, ہر دوا میں پیناڈول کا پاؤڈر ملاتے ہیں یا ڈسپرین کا پاؤڈر ملاتے ہیں. آپ وہ جب کھاتے ہو سونف میں ملا ہوا ہوتا ہے وہ پاؤڈر, وہ پاؤڈر بننے کے بعد پتہ نہیں چلتا. سونف بھی ہے اس میں, کالا نمک بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا. تو آپ نے جب کھایا تو ڈسپرین کھانے کے بعد آدمی کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ فٹ فاٹ. پیناڈول کھانے کے بعد ایکٹیو ہو جاتا ہے. کہتا ہے یار ہزاروں ڈاکٹروں سے علاج کرایا, فائدہ اس گلی محلے کے حکیم سے ہوا 5 روپے میں. تو اگر آپ ریلائبل ڈاکٹروں کو کا یہ امیج دنیا کے سامنے لاؤ کہ یہ سب بکے ہوئے ہیں, سب 2 نمبر ہیں, سب بیوقوف بنا رہے ہیں, سب منجن بیچ رہے ہیں, تو ڈاکٹروں کا منجن کے بجائے پھر جاہلوں کا منجن بکے گا کہ نہیں بکے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو جب آپ جن لوگوں کو اسلام کے خلاف کھل کر بول سکتے ہیں نا, وہ تو کھل کے اسلام کے خلاف بولتے ہیں. جو اسلام کے خلاف نہیں بول سکتے, تھوڑا سا ان کے دل میں خوف ہے یا عوام کا ڈر ہے, تو وہ پھر کس پہ آ جاتے ہیں؟ علماء پہ آ جاتے ہیں. وہ علماء کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھو مولوی دوسروں کو بتاتے ہیں آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, حفاظت ہوگی, خود گارڈ رکھے ہوئے ہیں. کسی نے مولانا طارج مل صاحب کے بارے میں کہا تھا
بھائی شریعت میں دعا اور اسباب ایک دوسرے کے منافی بولو نہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ آیت الکرسی پڑھو پھر تالا نہ لگاؤ دکان پہ، یہ عامل لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈرامے بازی، پھر ہم کہتے کہ قول اور فعل میں تضاد ہے. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا آپ کو کہ پیسہ مت رکھو، مولانا کے بارے میں نا کسی نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ گاڑی میں گھوم رہے ہیں اور بڑا سی کوٹھی بنائی بھی انہوں نے اپنے گاؤں میں، مولانا ویسے ہی باپ دادا سے مالدار چلے آ رہے ہیں، ان کے تو کوٹھیاں بنگلے ان کے تو شروع سے ہی ہے نا، مالدار فیملی میں پیدا ہوئے ہیں. بھائی اگر وہ مولانا نہ ہوتے نا، جتنا پیسہ اب ہے اس سے ڈبل ہوتا ان کے پاس. مولانا ہونے کی وجہ سے کچھ کمی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، بہت سا صدقہ کر دیا ہوگا، بہت سو کی کفالت کی ہوگی. خوشبو لگا کے آتے نہیں ہو اس لیے مسئلے آپ لوگ کے ساتھ ہیں. خوشبو لگا کے آؤ تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ علماء کس قدر صدقات و خیرات کرتے ہیں، آپ کی سوچ سے کئی گنا زیادہ. تو کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں، دنیا والوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ کرو، غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور خود پیسہ رکھا ہوا ہے. بھائی صاحب اگر انہوں نے پیسہ رکھنے سے منع کیا ہوتا نا، پھر آپ یہ بیان ان کے پہ فٹ کرتے. کوئی مولوی آپ کو یہ کہہ رہا ہو نا کہ غریب بن کے زندگی گزارو، پیسہ مت کماؤ، پھر وہ خود پیسہ کما رہا ہوتا، یہ لگژری لائف ہوتی، تو آپ اعتراض کرتے. پیسہ رکھنا اور پیسے کی محبت اور ہوس دونوں میں فرق ہے.